الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن صدق يا رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن الجميع وصالحه بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن الجميع وصالحه اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اس نے ہم سبھی کو اپنا اور اپنے محبوب بندوں کا ذکر خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سبھی کا مل بیٹھنا، آنا جانا، سمجھنا سمجھانا، سیکھنا اور سکھانا اپنی بلند اور پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ان نشستوں کو قیامت والے دن ہم سب کے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے۔ ماہ ذی الحجہ جو اسلامی مہینوں کے اعتبار سے سال کا آخری مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر اسلام کا ایک بہت بڑا شعار حج بیت اللہ ہے، اور دوسرا قربانی ابراہیم و اسماعیل ہے۔ اللہ رب العزت کی بلند اور پاک بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ اس سال فریضہ حج ادا کرنے والوں کا حج اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے قربانیاں پیش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوش کو اپنی بلند اور پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جو تنگ دست ہیں اللہ تعالیٰ ان کو رزق کی وسعت عطا فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کو انبیاء کے اندر ایک خاص فضیلت حاصل ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس نبی کو سب سے زیادہ فضیلت حاصل ہے وہ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرتبے کے لحاظ سے ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 4 آسمانی کتابوں کو نازل کیا ہے، اور 4 کی 4 ہی آپ کی اولاد میں نازل ہوئی ہیں، یعنی جن 4 پیغمبروں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کو نازل کیا وہ 4 کے 4 ہی آپ کی اولاد میں سے ہیں۔ اور سب سے بڑا اعزاز ابراہیم علیہ السلام کا یہ ہے کہ اللہ نے اپنا محبوب بھی آپ کی اولاد میں سے بھیجا ہے۔ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔ آپ کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق مختلف ارشادات فرمائے ہیں۔ ان میں سے چند ایک باتیں جو آج کے دور کے لیے ہمارے لیے سمجھنے کی ہیں۔ ایک بات کو ذہن نشین رکھیں، اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء سے جب بھی کوئی کام لیتا ہے تو اس میں امت کے لیے کچھ نہ کچھ تعلیم ضرور ہوتی ہے۔ جیسے آدم علیہ السلام نے جنت کے درخت میں سے کچھ پھل کھایا، ان کو دنیا میں تشریف لانا پڑا، اور یہاں پر آ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس لغزش سے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ سب کچھ اس لیے تھا کہ قیامت تک کسی سے بھی کوئی لغزش ہو جائے تو وہ اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع کرے، رب اس کے گناہ کو معاف کر دے گا۔ اسی طرح دنیا میں جو پہلا قتل ہوا، قابیل نے حابیل کو قتل کیا۔ اب قتل کرنے کے بعد کیونکہ وہ پہلا انسان تھا جو دنیا میں مرا تھا، اب قابیل اس سوچ میں تھا کہ اب اس کا میں کیا کروں، جان تو لے لی ہے، اب اس کا کرنا کیا ہے۔
اتنے میں دو پرندے آپس میں لڑے، ایک مر کر گرا تو دوسرے پرندے نے اپنے پنجوں کے ساتھ آ کر زمین کو کھودا، دوسرے پرندے کو گھسیٹ کے اس کے اندر پھینکا اور دوبارہ اپنے پنجوں کے ساتھ اس زمین کو برابر کر دیا۔ تو قبیل کو سمجھ آیا کہ جو مر جائے اس کو دفن کیا جاتا ہے۔ تو دنیا میں جب بھی کوئی کام ہوتا ہے تو وہ آنے والوں کے لیے تعلیم ہوتا ہے، اور دنیا کا دستور ہے کہ پہلے جرم ہوتا ہے پھر اس کے مطابق قانون بنتا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ قانون بنا دیں یہ قانون ہے، کس چیز کا قانون ہے؟ فلاں جرم کا۔ تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے وہ جرم کہیں نہ کہیں ہوا ہوتا ہے اور پھر اس جرم کے لیے قانون بنتا ہے۔ تو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے جتنے بھی افعال ہوتے ہیں وہ امت کی تعلیم کے لیے ہوتے ہیں۔ حالانکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز میں آپ سے کوئی سہو ہو گیا تو آپ نے آخر میں سجدہ سہو کیا۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں تھا کہ اللہ کی یاد سے غافل، ایسا بالکل نہیں تھا، لیکن نماز میں بھولے کیوں؟ تاکہ قیامت تک جو میرے امتی آئے ان کو پتہ چل جائے کہ اگر نماز میں بھول جاؤ تو آخر میں سجدہ سہو کر لینا، اللہ تعالیٰ تمہاری نماز کو قبول فرما لے گا۔ تو انبیاء سے جو کام کروائے جاتے ہیں وہ امت کی تعلیم کے لیے ہوتے ہیں، تاکہ آنے والوں کو اس میں سے سبق ملے کہ تم نے کیا کرنا ہے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو عادات ہیں اگر انہی کا تذکرہ کریں تو بہت طویل ہیں۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی عادات میں سے سب سے جو زبردست عادت ہے وہ آپ کا یقین تھا، آپ کا اللہ کی ذات پر بھروسہ تھا، اور آپ اس معاملے میں بڑا پختہ تھے۔ یقین کی سادہ لفظوں میں تعریف یہ ہوتی ہے کہ کبھی بھی اس کے خلاف سوچ بھی نہ آئی ہو، یعنی اتنا پختہ یقین ہو جائے کہ اس کے خلاف سوچ ہی نہیں آتی، اتنا پختہ علم ہوتا ہے کہ کبھی اس کے خلاف سوچ بھی نہ آئے اور اس میں کسی قسم کا شک اور شبہ بھی نہ ہو اور بندہ اس بات پر قائم رہے، اس کو یقین کہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے 5 برگزیدہ انبیاء میں شامل کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس نبی کو سب سے زیادہ فضیلت دی وہ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ آپ جتنے بھی انبیاء آدم اور نوح علیہ السلام کے بعد تشریف لائے وہ سبھی آپ کی اولاد میں سے ہیں، اور آپ کو اس اعتبار سے پورے انبیاء کے اندر نبی پاک کے بعد سب سے زیادہ فضیلت حاصل ہے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العزت کی ذات پر جو بھروسہ کیا، اور بھروسہ کس چیز کا نام ہے؟ جب مشرکین مکہ ابو بکر صدیق کے دروازے پہ پہنچے اور جا کر کہا کہ وہ جو تمہارے دوست محمد ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ راتوں رات گئے ہیں اور معراج کر کر واپس بھی آ گئے ہیں۔ پہلے جا کر انہوں نے ایک سوالیہ انداز رکھا تھا، جا کر پوچھنے لگے ابو بکر بتلاؤ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ وہ راتوں رات گیا اور معراج کر کے واپس بھی آ گیا، بستر بھی گرم تھا، کنڈی بھی ہل رہی تھی، پانی بھی بہہ رہا تھا، تو کیا تم اس بات کی تصدیق کرتے ہو؟ فرمانے لگے میں اس بات کو نہیں مانتا۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ اگر یہی بات تمہارا دوست محمد کہے تو ابو بکر صدیق کا جملہ سنیں، فرمایا اگر وہ اس سے بڑھ کر بھی بات کرتے تو میں بن پوچھے مان لیتا۔ یہ یقین ہے کہ جس کے بارے میں دوسری رائے نہیں ہے، یہ ایک کامل یقین ہوتا ہے۔ کامل یقین کی دوسری مثال غزوہ بدر ہے۔ مسلمانوں کی تعداد 313 ہے اور مد مقابل تعداد 3 گنا زیادہ ہے، اور دیکھا جائے تو مسلمانوں کے پاس اسلحہ کی قلت بھی ہے اور حالات بھی سازگار نہیں ہیں مسلمانوں کے لیے، لیکن اس کے باوجود جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کفار کا ارادہ شیئر کیا، ان کو بتایا کہ کفار تو جنگ چاہتے ہیں، تو صحابہ کا یقین کیا تھا؟ پہلا جملہ سنیں، پہلا جملہ صحابہ کی طرف سے یہ آیا، آپ کو بیچنے والے سچے رب کی قسم۔ پہلا جواب کیا دیا؟ آپ کو بیچنے والے سچے رب کی قسم، آج اگر آپ نے ہمیں حکم دیا تو ہم نے سمندر میں کود پڑنا ہے، اور انشاءاللہ ان قریب اللہ آپ کو ہماری جان نثاری کے وہ جلوے دکھائے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ یہ ان کا یقین تھا کہ ہم جب کود پڑیں گے تو اللہ ہمیں فتح دے دے گا۔ ہم بھلا کیسے یقین کرتے ہیں؟ گھر بیٹھے ہوئے خود ہی اللہ نے کر دینا ہے۔
ہم کوشش نہیں کرتے، حالانکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں واضح طور پہ فرمایا ہے کہ تمہارے لیے وہی ہے جس کی تم کوشش کرتے ہو۔ اب بندہ کوشش نہ کرے اور کہے جی میرا کام تو ہو ہی جانا ہے، اللہ بے نیاز ہے، وہ بن کوشش کے بھی دینے پر قادر ہے، لیکن اللہ کا ہی اعلان ہے کہ تم کوشش کرو میں تمہیں دے دوں گا۔ تو یقین بنیادی لفظوں میں اس چیز کو کہتے ہیں جس کے خلاف کبھی سوچ ہی نہ آئی ہو۔ اور ایک بات اور یاد رکھیں، جس طرح روح کے بغیر جسم مردہ ہوتا ہے، اسی طرح یقین کے بغیر ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ یہ ہمیں یقین ہی ہے کہ اللہ موجود ہے، یہ ہمارا یقین ہے کہ اسی نے ہمیں پیدا کیا ہے، اسی نے ہماری روح قبض کرنی ہے، یہ ہمارا یقین ہی ہے کہ ہم نے مرنے کے بعد اٹھنا بھی ہے اور حساب بھی دینا ہے۔ اگر آپ صرف ان چیزوں سے یقین پیچھے کر دیں تو باقی کیا بچتا ہے؟ تو ایمان کی بنیاد یقین پر ہے، جتنا آپ کا یقین پختہ ہوگا اتنا آپ کا ایمان پختہ ہوگا۔ تو جس طرح جسم روح کے بغیر بیکار ہے، اسی طرح ایمان کی لذت تب تک محسوس نہیں ہوتی جب تک بندے کا یقین پختہ نہ ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو یقین کامل دیا، نمرود نے جس وقت خدا ہونے کا دعویٰ کیا اور پوری زمین پہ اس کے ماننے والے موجود تھے، ابراہیم علیہ السلام جب اس کے مقابلے میں پہنچے، اس کے ساتھ علم کے اعتبار سے مناظرہ کیا تو علمی اعتبار سے وہ مناظرہ ہار گیا، کیونکہ یہ ایک آج بھی نشانی پائی جاتی ہے کہ جس کے پاس علمی دلیل ختم ہو جاتی ہے پھر وہ ذاتیات پہ اتر آتا ہے، پھر وہ گالم گلوچ پہ اتر آتا ہے، اور اختلاف تب تک اختلاف رہتا ہے جب تک وہ علم کی بنیاد پر ہو، اور جب وہ ذاتیات کی طرف رخ پھیر لے پھر وہ اختلاف نہیں رہتا، صرف اور صرف جھگڑا رہ جاتا ہے۔ تو آپ کا اگر کسی سے اختلاف ہو تو اس کو علم کی بنیاد پر رکھیں، ذاتیات کی بنیاد پہ نہ رکھیں۔ اب نمرود جب علمی اعتبار سے وہ مناظرہ ہار گیا اور اس کے پاس کوئی جواب نہ رہا اپنے خدا ہونے کو ثابت کرنے کا، تو اس نے اپنے اندر جو انتقام کی آگ جلائی، اس نے مشورہ کیا کہ بتاؤ ہم نے کرنا کیا ہے۔ جس چار دیواری کے اندر نمرود نے آگ جلائی تھی نا ابراہیم علیہ السلام کو پھینکنے کے لیے، اس کی دیواریں 90 فٹ اونچی تھی۔ یہ غالباً ہم 10 یا 11 فٹ کی دیوار کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں جو ہمارے ارد گرد دیواریں ہیں۔ 90 فٹ بلند اس کی دیواریں تھیں، اور 1 مہینہ لگا تھا جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے اس کمرے کو برنے کے لیے، یعنی وہ جو 4 دیواری تھی اس کو برنے کے لیے 1 مہینہ لگا کہ لکڑیاں کاٹ کے لاتے جاؤ اور اس میں ڈالتے جاؤ۔ اور نمرود نے یہ بھی اعلان کیا تھا کہ جو شخص اس کے اندر لکڑیاں کاٹنے میں شامل نہیں ہوگا میں ابراہیم کے ساتھ اس کو بھی آگ میں پھینک دوں گا۔ تو ساری کی ساری بستی لکڑیاں کاٹ رہی تھی، اس کے باوجود 1 مہینہ لگا، اتنا وسیع اس کے اندر وسعت تھی جس کو برنے کے لیے 1 مہینہ لگ گیا۔ اب جب اس کو بر لیا گیا اور جب اس میں آگ جلائی گئی تو آگ کے شعلے، آپ اندازہ کریں 90 فٹ اونچائی ہو، اس کے جب آگ کے شعلے بنائے جائیں اور لکڑیاں بھی بری ہوں، تو تاریخ کے الفاظ یہ ہیں کہ تپش اور شعلے اتنے بلند تھے کہ جو پرندہ بھی اس کے اوپر سے گزرتا تھا نا وہ جل کے اس کے اندر گر جاتا تھا۔ اتنی سخت آگ کو بھڑکایا گیا، کس لیے؟ کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس کے اندر پھینکنا ہے۔ اور یہ سب کچھ کیوں تھا؟ کہ ابراہیم علیہ السلام کو یہ یقین تھا کہ میرا خدا ایک ہے، ان کا اندر اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ ایک خدا کے علاوہ کسی کے آگے ماتھا نہیں ٹیکوں گا۔ اب جب آگ کو بلند کیا گیا، اس کے شعلے بھڑکنے لگے، تو اب یہ پریشانی نمرود کو اور اس کے حواریوں کو لاحق ہو گئی کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس کے اندر بھیجنا کیسے ہے، کیونکہ جب 90 فٹ کی اونچائی کی آگ ہو، اتنا وسیع میدان، جو قریب جائے گا وہ بھی جل جائے گا۔ تو اب اس پر سوچ و بچار شروع ہو گئی کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس کے اندر بھیجنا کیسے ہے۔ اس وقت ایک بندے نے مشورہ دیا من جانیک کا۔ آپ نے گلیل دیکھی ہوگی، جیسے ربڑ ہوتی ہے، اس کو پیچھے کھینچیں تو جب یہاں سے چھوڑتے ہیں تو پتھر ہو یا جو بھی چیز ہو وہ بڑی دور تک جاتی ہے، اس کو عربی میں من جانیک کہتے ہیں۔ یہ پہلی مرتبہ تب مارز وجود میں آئی تھی، اور اس دور کے اندر اس کے ساتھ پتھر، جو وزنی پتھر ہوتے تھے، اس کو کھینچ کے دور تک پھینکا جاتا تھا تاکہ تعمیر کرنے میں آسانی ہو
اور اتنا مضبوط اور وزنی پتھر اٹھا کے جانے میں دقت ہوتی تھی، تو یہ من جانیک یعنی اس کو گلیل کہتے ہیں آپ، اس کے ذریعے پتھر ایک جگہ سے دوسری جگہ پر پھینکے جاتے تھے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو جب من جانیک میں رکھا گیا اور وہاں سے پھینکنے کے لیے تیاری کر لی گئی، کیونکہ 90 فٹ کی اونچائی ہے، آپ اندازہ کریں کتنی دور رکھ کے منجنیق باندھی ہوگی کہ 90 فٹ کی دیوار کے اوپر سے پھینکنا ہے، اور کتنی بڑی منجنیق ہوگی اور کتنے فاصلے پہ باندھی ہوگی کہ جس کا نشان 90 فٹ دیوار سے اوپر بھی چلا جائے۔ اب جس وقت ابراہیم علیہ السلام کو من جنیق میں رکھا گیا، انسان اور جنات کے علاوہ جتنی مخلوقات تھی سب نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ تو ہمیں اجازت دے کہ ہم جا کر ابراہیم علیہ السلام کی مدد کریں۔ یہ وہ لفظ ہیں جس کے لیے میں نے سارا موضوع چنا۔ جنات اور انسانوں کے علاوہ جتنی روئے زمین پہ مخلوقات تھی سب نے یہ عرض کیا، اے اللہ تو ہمیں اجازت دے کہ ہم جا کر تیرے ابراہیم کی مدد کریں، نمرود ان کو آگ میں پھینکنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ رب العزت کا جواب سنیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ٹھیک ہے چلے جاؤ، اگر ابراہیم کو تمہاری ضرورت پڑی تو مدد کر دینا، اگر وہ چاہتے ہیں کہ تم ان کی مدد کرو تو تم کر دینا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ابراہیم میرے سوا کسی سے مدد مانگے گا ہی نہیں۔ اس کو بھروسہ اپنے رب کی ذات پر ہے، وہ تم سے مدد نہیں مانگے گا۔ سب سے پہلے ہوا کا فرشتہ آتا ہے اور آ کر ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے اگر آپ اجازت دیں تو میں ہوا کا رخ ایسا پھیر دوں گا کہ وہ ساری کی ساری آگ کو ہوا میں لے اڑے گا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا جب اس کا سوال سن لیا تو کہا کہ مجھے تو تیری حاجت ہی نہیں ہے، میں تو تجھ سے مدد چاہتا ہی نہیں ہوں۔ اس نے پھر عرض کی کہ اگر آپ حکم ارشاد فرمائے تو ابھی ہوا کا رخ بدل دیتا ہوں اور جتنی بلند آگ نمرود نے جلائی ہے وہ ساری کی ساری ہوا میں اڑ جائے گی۔ فرمایا مجھے تیری حاجت نہیں ہے۔ اور جب بالکل منجنیق چلانے کے لیے تیار ہو گئے تو جبریل امین آتے ہیں، آ کر کہنے لگے حل لک حاجت، آپ کو کوئی حاجت ہے، کوئی ضرورت ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا جواب سنیے، فرمایا مجھے کوئی حاجت نہیں ہے۔ آگے جبریل کا سوال سنیے گا اور ابراہیم علیہ السلام کا یقین سنیے گا۔ جبریل نے جب یہ جواب سن لیا نا کہ مجھے کوئی حاجت نہیں ہے، ابراہیم علیہ السلام نے انکار کر دیا کہ مجھے تیری مدد کی کوئی حاجت نہیں ہے، تو جبریل کہنے لگے پھر آپ اپنے رب سے دعا کیوں نہیں کر لیتے کہ وہ آپ کی مدد کر دے؟ آگے ابراہیم علیہ السلام کا جواب سنیے اور جس یقین کی میں نے بات کی اس یقین کا عالم دیکھیں۔ جب جبریل کی زبان پر یہ جملے آئے کہ آپ اپنے رب سے التجا کریں، ان حالات میں وہ آپ کی مدد کرے، تو فرمایا جبریل کیا وہ نہیں جانتا کہ اس کا ابراہیم کس حالت میں ہے؟ کیا اس رب کو علم نہیں ہے کہ ابراہیم کس حالت میں ہے؟ عرض کی اس کو تو پتہ ہے کہ تو آپ کس حالت میں ہے۔ تو فرمایا واپس چلے جاؤ، جب وہ چاہے گا مجھے نجات عطا فرمائے گا۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کا یقین تھا، اور جس یقین کی بنیاد پر ایک انسان کا ایمان کامل ہوتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے زندگی کے ہر امتحان میں اپنے یقین کو کبھی لرزنے نہیں دیا۔ حضرت ہاجرہ جو آپ کی زوجہ ہیں، بڑھاپا آ گیا، بڑھاپے میں جا کے اللہ نے ایک ہی بیٹا عطا کیا جس کا نام اسماعیل تھا۔ مفسرین نے لکھا کہ اس وقت حضرت ہاجرہ کی عمر 90 سال تھی اور ابراہیم علیہ السلام کی عمر 120 سال تھی، اور جب فرشتوں نے آ کے بشارت دی نا کہ اللہ ان قریب آپ کو بیٹا عطا کرے گا، تو سیدہ ہاجرہ پردے میں یہ بات سن رہی تھی تو مسکرا پڑی، تو کہنے لگی ساری زندگی تو اس نے دیا نہیں ہے، اب تو بڑھاپے میں جا پہنچی ہوں، 90 سال میری عمر ہو گئی اور میرے شوہر ابراہیم کی 120 سال عمر ہے۔ تو آگے فرشتے کا جواب بھلا کیا تھا؟ کیا اللہ ہر چیز پر قادر نہیں ہے؟ جب اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو پھر نا امیدی کس چیز کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی بیٹا عطا کیا۔ یقین بتانے لگا ہوں یقین کیا چیز ہوتی ہے۔ آج انسان حالات سے مایوس ہو کر اپنے یقین میں تزلزل پیدا کر لیتا ہے، وہ لرز جاتا ہے، اور وہ شاید اس عالم تک بھی پہنچ جاتا ہے کہ کبھی کبھی اس کے دل سے یہ وسوسہ بھی گزر جاتا ہے کہ یار اللہ میرے حالات کیوں نہیں بدل رہا؟ کیا اللہ کو پتہ نہیں ہے؟ حالانکہ اللہ کو پتہ ہوتا ہے اس نے کم بدلنے ہیں۔ اب جب ان کو بیٹے کی خوشخبری ملی، اللہ رب العزت نے ایک ہی بیٹا دیا، اسماعیل علیہ السلام، پرورش کرنی شروع کی، تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زوجہ اور اپنے صاحبزادے، ساری زندگی کے بعد ایک ہی بیٹا ملا،
اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جس میاں بیوی کو اولاد ذرا تاخیر سے ملی ہو ان کی محبت کا عالم کیا ہوتا ہے، اور جس کے پاس ہو بھی ایک اس کی محبت کا عالم کیا ہوتا ہے۔ یہ جو باپ ہیں یا جو اپنے ارد گرد باپ کی شفقت دیکھتے ہیں وہ اس بات کو جلدی محسوس کر سکتے ہیں۔ ایک ہی بیٹا ہے اور بڑھاپے میں جا کے ملا ہے، دونوں کو لیا اور مکہ جس جگہ آج کعبہ موجود ہے اس کے قریب، کیونکہ اللہ رب العزت نے حکم دیا تھا کہ ایسی وادی میں چھوڑ کے آنا ہے جہاں پہ نہ درخت ہو نہ سبزہ ہوتا ہو، پیداوار نہ ہوتی ہو۔ مکے میں آج بھی پیداوار نہیں ہوتی، آج بھی وہ پتھروں کا علاقہ ہے، پہاڑوں کا علاقہ ہے، پیداوار مدینے میں ہوتی ہے، کھجوریں مدینے میں اگتی ہیں۔ اب حکم یہ تھا کہ ایسی وادی میں چھوڑ کے آنا ہے جہاں پر سبزہ نہ اگتا ہو۔ تلاش کرتے کرتے کعبۃ اللہ کے قریب جہاں پہ آج صفا مروہ ہے وہاں پر آئے، بیوی کو اور بچے کو بٹھایا اور کچھ دیر خود بیٹھے۔ جب واپس پلٹنے لگے، کیونکہ اس وقت وہاں پر وادی بھی نہیں تھی، انسان تو انسان، وہاں پرندے بھی نہیں آتے تھے، ایسا پتھریلی علاقہ تھا، سبزے کا وجود نہیں تھا، وادی کا وجود نہیں تھا، انسانوں کا وجود نہیں تھا، ایسی وادی کے اندر چھوڑ دیا۔ اور جب کچھ دیر کے بعد ابراہیم علیہ السلام رخصت ہونے لگے تو سیدہ ہاجرہ نے آگے بڑھ کر آپ کا دامن پکڑا اور فرمانے لگی، اے میرے شوہر، مجھے اور اپنے بچے کو کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ آپ خاموش رہے، آپ نے کوئی جواب نہ دیا، آپ پھر بیٹھ گئے۔ کچھ دیر کے بعد پھر اٹھے، پھر چلنے لگے، تو پھر پوچھا کہ آپ مجھے اور اپنے بچے کو ایسی وادی میں جہاں نہ انسان ہے نہ سبزہ اگتا ہے، زندگی کا گزر بسر کیسے ہوگا، کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ پھر خاموش رہے۔ اور جب تیسری بار اٹھ کے چلنے لگے تو بیوی نے پوچھا اور آپ کی خاموشی کو دیکھا تو خود ہی پوچھ لیا، کیا یہ آپ کے رب کا حکم تو نہیں ہے؟ آپ قال نعم، انہوں نے کہا ہاں یہ میرے رب کا حکم ہے۔ فوراً دامن چھوڑ دیا اور کہا خیر سے جائیں، دامن چھوڑ دیا اور کہا خیر سے جائیں۔ اگر یہ آپ کے رب کا حکم ہے تو پھر مجھے بھی اپنے رب پر یقین ہے کہ وہ مجھے اور میرے بیٹے کو ضائع نہیں کرے گا۔ اگر حکم رب کی طرف سے، آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کا تو یقین کامل ہی کامل ہے، آپ کے گھر میں پرورش پانے والی، تربیت پانے والی آپ کی زوجہ، ان کا یقین کتنا کامل ہے کہ جب حکم رب کا آ جائے تو پھر رب اپنے بندوں کو مایوس نہیں کیا کرتا۔ شرط یہ ہوتی ہے کہ بندہ اپنی زبان کو شکوے سے آلودہ نہ کرے۔ ہمارے بعض اوقات امتحان میں ناکامی ہوتی ہی اس وجہ سے ہے کہ ہماری زبانیں شکوے سے آلودہ ہو جاتی ہیں اور ہم جیتتا جیتا جو کھیل ہوتا ہے اس کو ہار بیٹھتے ہیں۔ اس واسطے جب ہاجرہ نے آپ کو رخصت کر دیا اور 2 دن کا آپ کے پاس توشہ تھا، توشہ کہتے ہیں کھانے پینے کا سامان، 2 دن کے بعد جب وہ کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا اور اس کے 2 دن بعد ماں کی چھاتی سے دودھ بھی خشک ہو گیا، اب گود میں بچہ ہے اور ماں کی تڑپ ہے، اب آپ پانی کی تلاش میں، کیونکہ نہ پانی ہے نہ سبزہ ہے نہ انسان ہے، ایسی وادی میں آپ کو چھوڑ کے گئے ہیں۔ آپ تصور تو کریں، بندہ کسی ایسی جگہ پہ ہو جہاں ساری سہولتیں موجود ہوں لیکن اس کو پتہ ہے کہ ابھی نہیں ملیں گی، اس کی بے چینی کا عالم کیا ہوتا ہے؟ اور جس کو پتہ ہو کہ یہاں پہ کچھ ہے ہی نہیں ہے، اس کی پریشانی کا عالم کیا ہوگا؟ آپ کبھی صفا سے مروہ دوڑتی ہیں؟ یہ دونوں پہاڑیوں کے نام ہیں، صفا ایک پہاڑ کا نام ہے، مروہ ایک پہاڑ کا نام ہے۔ آپ صفا سے مروہ دوڑتی ہیں، مروہ سے صفا دوڑتی ہیں، 7 چکر آپ نے دوڑ کے گزارے، اور جب ڈیلان آتی اور پیچھے جو بیٹا ایک پہاڑ کی اوٹ میں، پتھر کی اوٹ میں لٹایا ہوا تھا، جب آپ نیچے جاتی تو ذرا تیز دوڑتی کہ جلدی اوپر چڑھ کے پیچھے سے بیٹا بھی نظر آئے۔ اب سیدہ ہاجرہ ایک بار دوڑی، اور کس لیے دوڑی؟ کہ بیٹے کے لیے پانی کو تلاش کرو۔ آج ہم جب صفا مروہ کرتے ہیں، وقت کا فقیر ہو یا وقت کا بادشاہ ہو، سیدہ ہاجرہ بیٹے کے لیے پانی کی تلاش میں ایک بار دوڑی تھی، اللہ تعالیٰ نے قیامت تک اس جگہ کو جلووں کا انوار بنا دیا، وہاں پہ جلوے رکھے، اور حکم کیا دیا؟ اگرچہ تیری بغل میں زمزم کی بوتل ہے لیکن گزرنا یہاں سے دوڑ گئی ہے، وہاں تو پانی نہیں تھا اس لیے تلاش میں دوڑ رہی تھی، آج حاجی کی بغل میں زمزم کی بوتل ہوتی ہے، اے سی لگے ہوئے ہیں، پتھروں کے اندر چلر لگے ہوئے ہیں، بعض اوقات اتنی ٹھنڈک ہوتی ہے کہ پاؤں ٹھنڈک سے جم جاتے ہیں، رگوں میں خون جمنا شروع ہو جاتا ہے، بعض اوقات صفا مروہ کے اوپر اتنی کولنگ ہوئی ہوتی ہے کہ انسان سے اس پتھر پہ چلا ہی نہیں جاتا، اور تب پہاڑ تھے، پتھر تھے، آج سنگ مرمر لگا ہوا ہے، اے سی بھی لگے ہوئے ہیں،
اس کے باوجود بغل میں زمزم کی بوتل بھی ہوتی ہے، لیکن حکم کیا ہے؟ یہاں سے ہاجرہ دوڑی تھی، قیامت تک سب دوڑ کے جائیں گے، اور سب لوگوں کے نہیں، وہاں سے رسول کریم نے دوڑ کے صفا مروہ کیا ہے کہ ہاجرہ قیامت تک جو بھی آئے گا وہ تیری اس سنت کو ضرور ادا کرے گا، تو نے تو بیٹے کے لیے پانی تلاش کرنے کے لیے ایک بار صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا تک دوڑ لگائی تھی، قیامت تک جو بھی ایک رب کو ماننے والا آئے گا، جب بھی اس مقام سے گزرے گا تو دوڑ کے گزرے گا۔ اب اسماعیل علیہ السلام جب پانی کی تڑپ کی وجہ سے، پیاس کی شدت کی وجہ سے اپنے پاؤں کو جیسے بچہ روتا ہے تو پاؤں مارتا ہے، جب اسماعیل علیہ السلام نے شدید پیاس کی وجہ سے اپنے پاؤں زمین پر مارے تو زمین سے چشمہ اٹھا، اور جب سیدہ ہاجرہ واپس سے دیکھا کہ میرے بیٹے کے قدموں سے پانی چھلک رہا ہے، اب جب پانی چھلکا اور پانی دور دور تک پھیلنے لگا تو سیدہ ہاجرہ نے کہا زم زم، ٹھہر جا ٹھہر جا۔ زمزم کا مطلب ہوتا ہے ٹھہر جا، اس کو عربی میں کہتے ہیں زم زم، ٹھہر جا ٹھہر جا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا قیامت تک نام ہی زمزم رکھ دیا۔ اور سب سے حیرت کی بات، مفسرین نے لکھا کہ اگر سیدہ ہاجرہ اس کو زم زم نہ کہتی تو پانی اتنی شدت سے نکلا کہ پوری روئے زمین پہ آب زمزم پھیل جاتا۔ یہ سیدہ ہاجرہ نے کہا کہ زم زم، ٹھہر جا ٹھہر جا، تو پانی مکے میں ٹھہر گیا، اور اگر سیدہ ہاجرہ نے روکا نہ ہوتا تو پانی پوری روئے زمین پہ پھیل جاتا۔ اب یہاں پر ایک عشق کا نقطہ بھی ہے، آپ نے توجہ فرمانی، توجہ میری طرف کریں گے تو شاید بات تھوڑی سمجھنی آسان ہو۔ پتھروں سے پانی نکلنا یہ قدرت کا کرشمہ ہے، پتھروں سے آبشاریں بھی بہتی ہیں، چشمے بھی پھوٹتے ہیں، اور وہاں سے نہریں بھی جاری ہوتی ہیں۔ پتھروں کے اندر سے پانی پھوٹنا یہ قدرتی طور پہ ہے، کیونکہ پتھروں کے اندر پانی موجود ہوتا ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے جب قوم کے لیے پانی مانگا تو کیا فرمایا؟ انفجرت من حسنتا، اس سے پھوٹ پڑیں گے عشرہ عینہ، 12 چشمے، اسنا عشرہ عینہ۔ عصا موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پہ مارا تو اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ 12 چشمے اس لیے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی اس کے 12 قبیلے تھے، اور ہر قبیلے کے لیے الگ الگ چشمہ ہے۔ آگے اللہ فرما رہا ہے قد علم کل اناس مشربہ، تاکہ ہر قبیلہ اپنے پینے کی جگہ کو خود ڈیسائیڈ کر لے، جان لے کہ کس قبیلے نے کون سے چشمے سے پانی پینا ہے۔ اب اسماعیل علیہ السلام نے پتھر پر ایڑیاں رگڑی تو پتھر سے چشمہ پھوٹا، پانی نکلا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عصا پتھر پر مارا تو وہاں سے پانی کے چشمے پھوٹے۔ کیوں؟ پتھروں سے پانی نکلنا یہ قدرت ہے، پتھروں سے چشمے بھی نکلتے ہیں، دریا بھی بہتے ہیں، آبشاریں بہتی ہیں، پہاڑ جب پھٹتے ہیں تو پوری پوری آبشار گرتی ہے۔ پتھروں سے پانی نکلنا یہ عقل کے خلاف نہیں ہے۔ بندے نے اگر عصا مارا تو چشمے پھوٹ پڑے، اسماعیل علیہ السلام نے اگر ایڑی رگڑی تو پتھر سے چشمے پھوٹ پڑے۔ لیکن میں قربان جاؤں حضور کی ذات پہ، حدیبیہ کے مقام پر نبی پاک کی بارگاہ میں ایک پیالہ پیش کیا گیا، اور 1500 کا لشکر ہے جس نے وضو بھی کرنا ہے، پینا بھی ہے، سواریوں کو پلانا ہے، اور پورے لشکر کے پاس صرف ایک ہی پیالہ موجود ہے۔ پوچھا اس سے زیادہ ہے؟ عرض کی گئی آقا اس سے زیادہ پانی نہیں ہے۔ تو رسول کریم نے اپنی انگلیاں کو پیالے کے اندر رکھا۔ پہاڑوں سے، پتھروں سے چشمے پھوٹتے دیکھے ہیں، لیکن میں قربان جاؤں کبھی حضور کی انگلیوں سے چشمے جاری دیکھو۔ انگلیوں سے تو پانی نہیں بہا کرتا، لیکن میرے حضور نے اپنی انگلیوں کے پوروں سے چشموں کو جاری کیا، اور صحابہ کہتے ہیں ہم 1500 کے قریب تھے جنہوں نے پانی پیا بھی، وضو بھی کیا، اپنے مشکیزیں بھی بھرے، اپنے جانوروں کو پانی پلایا۔ اور آخر میں حدیث کے بلا کے الفاظ ہیں، واللہ اگر اس دن اس سے زیادہ بھی ہوتے تو حضور کے ہاتھوں سے ایسے چشمے جاری تھے کہ اگر وہ لاکھوں کی تعداد میں ہو جاتے سب پیتے، لیکن اس چشمے کا پانی کبھی ختم نہ ہوتا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے سب سے زیادہ مرتبہ دیا، اور انبیاء کے اعتبار سے حضور کے بعد جس نبی کو سب سے زیادہ فضیلت حاصل ہے وہ ابراہیم علیہ السلام ہے، اور 4 رسولوں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب نازل کی، وہ 4 کے 4 ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ آدم اور نوح علیہ السلام کے بعد جتنی بھی انبیاء کی اولاد چلی ہے وہ ابراہیم علیہ السلام، اور ابراہیم علیہ السلام ہر شریعت کے اندر معزز رہے ہیں۔ آج جس شریعت پر آپ اور میں عمل کرتے ہیں
وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے۔ اس شریعت کے اندر بھی بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو ابراہیم علیہ السلام سے چلتی آ رہی ہے، جیسے ہم بغلوں کے اور ناف کے نیچے غیر ضروری بال صاف کرتے ہیں، یہ شریعت ابراہیمی ہے۔ مونچھوں کو پست رکھنے کا حکم ہے، داڑھی کو لمبا کرنے کا حکم ہے، یہ شریعت ابراہیمی ہے۔ ناخنوں کو تراشنا، ٹھیک ہے، تراشنے کا جو حکم ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی شریعت سے چلتا آ رہا ہے۔ اس طرح بہت ساری باتیں ہیں جو آج اس شریعت کے اندر موجود ہیں، لیکن اس کی ابتدا کرنے والے ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یقین کامل عطا فرمایا تھا کہ، اور یقین کی تعریف میں نے شروع میں کیا، یقین اس چیز کا نام ہے جس کے خلاف کبھی دوسری سوچ پیدا بھی نہ ہوئی ہو، اس چیز کا نام یقین ہے۔ اور میں نے اس کی مثال دی کہ جب بدر کا مقام ہو، 313 ہو، اسلحہ بھی کم ہو، حالات سازگار نہ بھی ہو، تو صحابہ نے کیا کہا تھا؟ آپ کو بیچنے والے رب کی قسم، آج ہم ایسی جان نثاریاں پیش کریں گے کہ آپ بھی خوش ہو جائیں گے۔ تو یہ یقین ہوتا ہے، اور روح کے بغیر جسم مردہ ہو جاتا ہے، اور یقین کے بغیر ایمان جو ہے وہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ اس واسطے سیرت ابراہیم سے، اور ایک بات کو اور یاد رکھیں، جہاں پر ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے کھڑے ہو کر بیت اللہ کو تعمیر کیا، آج بھی مقام ابراہیم، جس پتھر کے اوپر ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان موجود ہیں، وہاں پر ہمیں 2 رکعت نفل پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ آپ حج کریں یا عمرہ کریں، وہاں پہ آپ نے 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں۔ اور حکم کیا دیا؟ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، تم مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو۔ یار یہ اس نبی کے قدم ہیں جو معراج کی رات حضور کے پیچھے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں، جہاں ان کے قدموں کو نشان لگے تو اللہ حکم دے رہا ہے کہ ان کو جائے نماز بنا لو، اور جہاں سے میرے حضور گزر جائیں۔ ہمیں نا حضور کو سمجھنے کے لیے، بس میں آخری بات کرنے لگا ہوں، یقین کامل کی جو میں نے بات کرنی تھی تاکہ موضوع کسی اور طرف نہ چلا جائے۔ یقین کامل کیا چیز ہوتی ہے؟ اور بعض اوقات ہم اپنے رب سے، بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ انسان کی طبیعت مایوس ہو جاتی ہے، اور پریشانی کے عالم میں بندہ بعض اوقات اپنے رب سے نا امید ہو جاتا ہے۔ ایک بات کو یاد رکھیں، اللہ رب العزت نے اپنے علم کے مطابق اور ہماری ضرورت کے مطابق ہمیں سب کچھ دیا۔ آپ دیکھیں بہت سارے لوگ ایسے تھے جب تک حالات ٹھیک نہیں تھے تب تک کیا تھا، وہ خاندان سے جڑ کے رہتے تھے، لیکن جیسے جیسے حالات سازگار ہوتے گئے وہ خاندان سے دور ہوتے گئے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے جب بھی رزق مانگے تو رزق ایسا مانگے جس میں اس کی نافرمانی شامل نہ ہو، جس میں خاندان سے دوری شامل نہ ہو۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، اس نے آ کے کہا کہ میرے لیے رزق کی وسعت کی دعا کر دے، دعا کریں کہ میرا رزق وسیع ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تیرے پاس جتنا ہے اسی پہ صبر کر، شکر کر، یہ تیرے لیے کافی ہے۔ اس نے کہا نہیں، آپ دعا کریں میرا رزق وسیع ہو جائے۔ نبی پاک نے پھر فرمایا کہ تیرے پاس جتنا ہے اس پہ صبر کر لے، شکر کر لے، یہ تیرے لیے کافی ہے۔ جب اس نے تیسری بار کہا تو نبی پاک نے ہاتھ اٹھا دیے۔ اور حضور کی دعا، میں تو اکثر اپنا عقیدہ بتایا کرتا ہوں، جب ہم دعا مانگتے ہیں تو دعا قبول ہونے کے لیے اوپر جاتی ہے، اور جب حضور دعا مانگا کرتے تھے تو قبولیت دعا لینے کے لیے نیچے آیا کرتی تھی۔ قبولیت نیچے آ کے حضور کی دعا لے کے جاتی ہے کہ حضور نے دعا مانگ لی ہے، حضور نے ہاتھ اٹھا دیا، حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، تو اللہ نے اتنا وسیع رزق دیا کہ مدینہ شہر اس کی بکریوں کے لیے چھوٹا پڑ گیا، اور اس نے مدینہ چھوڑ دیا۔ جب مال کی وسعت ہوئی تو سب سے پہلی سزا یہ ملی کہ وہ مدینے سے دور ہو گیا، اور حضور کا فرمان ہے جس سے ہو سکے وہ میرے مدینے میں آ کے مرے، جس سے ہو سکے، جس سے بھی ہو سکے وہ مدینے میں مرے۔ کیوں؟ جو مدینے میں مرے گا میں محمد قیامت والے دن اس کی شفاعت فرماؤں گا کہ یہ میرے مدینے میں مرا تھا۔ اب سب سے پہلی سزا اس کو یہ ملی کہ اس سے مدینہ چھوٹ گیا۔ اب جب مال اور وسیع ہوا تو اس نے میدانی علاقے میں جا کے بسیرا کر لیا۔ پہلے 5 وقت کی نماز حضور کے پیچھے پڑھتا تھا، اب آہستہ آہستہ مال اور بڑھا تو صرف ظہر اور عصر میں آنے لگا، باقی 3 نمازیں بھی حضور کے پیچھے سے چھوٹ گئی۔
جب مال اور وسیع ہوا تو پھر کیا ہوا، جو 2 نمازیں پڑھتا تھا وہ بھی چھوٹ گئی۔ اللہ نے مال اور وسیع، کیونکہ دعا جو حضور کی تھی، حضور نے ہاتھ اٹھائے ہوں اور واپس پلٹ جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب مال اور وسیع ہوا تو نمازیں ساری چھوٹ گئی، اور وہ نماز پڑھنے مدینے نہیں آتا تھا، اور صرف جمعے کے جمعے آیا کرتا تھا۔ جب مال کی اللہ نے اور کثرت دی تو اس نے جمعہ پڑھنا بھی چھوڑ دیا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا کہ جا کر اس علاقے سے زکوٰۃ اور صدقات اکٹھے کر کے لاؤ۔ صحابہ اس کے پاس بھی گئے، اس نے جا کر یہ کہہ دیا کہ یہ تو ٹیکس ہے، بھیجا حضور نے کہ زکوٰۃ لے کے آؤ، اس کی زبان سے نکل گیا یہ تو ٹیکس ہے، میں تو ٹیکس نہیں دوں گا۔ اس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، اور صحابہ نے آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر یہ عرض کی، آقا ہم نے جا کر اس سے کہا کہ اپنے مال کی زکوٰۃ دے، کیونکہ 40 بکریاں ہوں تو اس پر 1 بکری زکوٰۃ بنتی ہے، ہر 40 بکریوں پہ 1 بکری زکوٰۃ ہوتی ہے، اور اس کی بکریاں اتنی کہ شہر مدینہ چھوٹا پڑ گیا۔ اس نے کہا یہ تو ٹیکس ہے، میں ٹیکس کیوں ادا کروں؟ اس نے انکار کر دیا۔ صحابہ نے آ کے حضور کو بات سنی تو حضور کا دل رنجیدہ ہوا اور حضور خاموش ہو گئے۔ کچھ ٹائم کے بعد وہ بندہ خود آیا اور آ کر کہنے لگا کہ یہ میرے مال کی زکوٰۃ ہے، اس کو قبول کر لے۔ رسول کریم نے فرمایا تیرا مال کبھی وصول نہیں ہوگا، سب سے زکوٰۃ لوں گا، صدقہ لوں گا، تیرا صدقہ قبول نہیں ہے۔ ساری زندگی حضور کی بارگاہ میں آتا رہا، زکوٰۃ دینے کی کوشش کرتا رہا، لیکن حضور نے نہیں لی۔ حضور کے پردہ کرنے کے بعد ابو بکر صدیق کے زمانے میں آیا کہ آپ میرے صدقات اور زکوٰۃ کو قبول کر لیں۔ فرمایا ابو بکر کیسے، جب حضور نے نہیں لیے تو ابو بکر کیسے وصول کرے؟ جناب صدیق کے بعد عمر فاروق کے زمانے میں آیا، کہا آپ میری زکوٰۃ قبول کر لیں۔ کہا جس سے حضور نے نہ لی ہو، ابو بکر نے نہ لی ہو، عمر کیسے وصول کر سکتا ہے؟ جناب عثمان غنی کے زمانے میں جا کے بندہ مرا اور ترلے کرتا رہا کہ کاش میری زکوٰۃ اور صدقہ قبول ہو جائے، اور جانتے ہو کس حالت میں مرا؟ مرتد ہو کے مرا، اس سے اسلام بھی چھوٹ گیا۔ اور نبی پاک نے دعا کرنے سے پہلے کیا کہا تھا؟ تیرے پاس جتنا ہے اس پہ صبر کر لے اور اللہ کا شکر ادا کر لے۔ تو اللہ سے ایسا رزق مانگے جس میں اس کی نافرمانی شامل نہ ہو، اللہ سے ایسا رزق مانگے جس میں رشتوں سے دوری شامل نہ ہو۔ اس واسطے 2 چیزیں ہیں، اللہ نے جتنا آپ کو دیا ہے اس پہ راضی ہونا سیکھیں، اور دوسری بات اپنے رب کی ذات پر اپنا یقین کامل کرنا سوچیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ انشاءاللہ عید الاضحیٰ کی نماز ٹھیک 7 بجے ادا کی جائے گی، آپ وقت پر تشریف لائیں۔ اور کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے جب وہ عربی خطبہ شروع ہوتا ہے نا تب گھر سے آتے ہیں جمعے کے لیے کہ کوئی بات نہیں ابھی جا کے خطبے کے بعد ہی نماز ہونی ہے، تو وہ خطبہ سن کے گھر سے نکلتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے لیے اطلاع کے لیے عرض ہے کہ جو عید کا خطبہ ہے نا وہ نماز کے بعد ہوتا ہے، پھر وہ آ کے جھگڑتے ہیں یہ خطبہ ہے تو نماز نہیں پڑھنی ہونا۔ تو مہربانی کریں جو عید کا خطبہ ہے وہ نماز کے بعد ہوتا ہے۔ پورے 7 بجے ٹائم میں کمی بیشی نہیں کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔